الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق رسول. معزز سامعین، جملہ حاضرین، باوقار علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر خلوص دل اور جذبے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نام ہے صدام حسین، ٹوپی لگائیے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ذی وقار میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ دائما سرمدا. حضرات، آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ بارہا تقریریں سننے کا اتفاق ہوتا ہے، آج پھر لمبی گفتگو کے لیے حاضر ہو گئے. تو حقیقی بات یہ ہے کہ خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ہر ایک کی ہوتی ہیں. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم خاموش ہو کر اپنے مہمانوں کو سنیں، لیکن ہمارے مہمان اور کچھ میزبان حضرات کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے مجھے آپ کے مابین چند منٹ کے لیے حاضر ہونا پڑا، کیونکہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے اور صبح قیامت تک لگتا رہے گا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا پیارا حسین ایسا ہے کہ جن کی شان میں ان کے نانا جان نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین سے میں ہوں اور مجھ سے میرا حسین ہے. حضرات، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین نواسا کیسا ہے جس کے تعلق سے ان کے نانا کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور تھوڑے لمحات کے لیے مختصر سی گفتگو سماعت کریں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی غازی دورہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا محمد شعیب صاحب قبلہ، جو کل کی شب میں بڑی بیدار اور پرمغز خطاب فرمایا، انہوں نے ان کی تقریر بھی ہم سب کو سماعت کرنی ہے. اور مشترکہ طور پر بلبلے راجستھان، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سمیع اللہ صاحب قادری کا بھی عرفانی نورانی حقانی بیان بھی سماعت کرنا ہے. آقا نے بیان فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. دونوں زاویوں کو ایک نظر میں رکھیں. آقائے کائنات کے آمد پربہار کا لمحہ کیسا ہے، کتنا پر نور ہے، کتنا بابرکت ہے، کتنی خوبیوں کا حامل ہے، وہ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے. لیکن میرا آقا دونوں عالم کے سرکار کی آمد پربہار جب ایک نظر میں ہمارے اور آپ کی نظروں میں ہے تو حسین کی آمد کو محسوس کرو کہ آقا جن کی شان میں کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، ہمارے آقا کا نواسا حسین جب پیدا ہوئے تو آمد پربہار مدینہ طیبہ کی سرزمین پر 15 شعبان المعظم کو اور 5 ہجری میں ہوتی ہے. تو آقا کے زبان فیض ترجمان سے ایک نورانی مرقع حدیث کی شکل میں جاری ہوتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے
اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرات ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اور بے شمار مہینے ہیں، مصطفیٰ نے دوسرے مہینے کو اپنا مہینہ نہ فرمایا، تو آقا کی بارگاہ میں جب عاشقانہ سوال پہنچا تو بارگاہ رسول سے جواب آتا ہے، اے میرے دیوانے، صرف مجھ کو حسین ہی سے محبت نہیں بلکہ جس مہینے میں میرا حسین پیدا ہو رہا ہے اس مہینے سے بھی ہمیں محبت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین جب پیدا ہوئے تو پیارے آقا نے علی شیر خدا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں شہزادی فاطمہ کے در دولت پہ تشریف لاتے ہیں۔ علی کو کہا، علی پہرے کے لیے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ بے شمار صحابہ ہیں، دیکھتے ہیں مصطفیٰ علی کو لے کر گئے، لیکن کافی وقت ہو چکا۔ حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا، اے ابو بکر صدیق آپ تشریف لے جائیے۔ دونوں عالم کے سرکار کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ بے سہاروں کے سہارا کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ اس کی معلومات کے لیے جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلی میں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ نبی پاک کے پسینے کی خوشبو، ان کے جانے کی خوشبو، ان کے گلی سے گزرنے کی رانائی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ نبی پیارے علی کے گھر تشریف لے جا چکے ہیں۔ چنانچہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ علی شیر خدا مکان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ پیارے علی سے ابو بکر صدیق نے کہا، بھائی نبی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں، بھائی دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت حجرے کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے فاطمہ کے اندر موجود ہیں۔ پیارے علی سے ابو بکر صدیق نے کہا، اگر بھائی اجازت دو تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر لوں۔ انہوں نے کہا، دیکھیے ہماری طرف سے کوئی ممنوعات چیز نہیں ہے، کوئی منع کرنے کی بات نہیں ہے، مگر میرے آقا نے کہا ہے، اے علی دیکھو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اس وجہ سے ابو بکر آپ جا نہیں سکتے ہو۔ ابو بکر بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ بہت کافی وقت ہو گیا۔ عمر فاروق نے دیکھا ابو بکر بھی نہیں آئے، وہ بھی آتے ہیں پتہ لگائے مصطفیٰ کہاں ہے، لیکن جب ابو بکر کے ساتھ عمر آ گئے تو ان سے بھی پیارے علی نے کہا کہ دیکھیے نبی نے آنے کے لیے منع کیا ہے۔ وہ بھی دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک بعد دیگرے میرے آقا کے بے شمار صحابی تشریف لاتے ہیں، سب کے سب کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں حال یہ ہوتا ہے، میرے آقا دونوں عالم کے سرکار حجرے فاطمہ سے باہر تشریف لائے۔ آقا کائنات کے نورانی چہرے مقدس کو جب ابو بکر صدیق نے دیکھا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، درود ہو آپ پر، رحمتیں ہو آپ پر، برکتیں ہو آپ پر۔ میرے آقا آپ تشریف لائے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا حسین نواسا حسین آیا ہوا ہے، آقا مبارکبادی کو قبول کیجئے۔ دونوں عالم کے سرکار نے کہا، ابو بکر تم کو بھی مبارک ہو۔ عمر بھی بولتے ہیں، آقا آپ کو مبارک ہو۔ عثمان بھی بولتے ہیں، آقا آپ کو مبارک ہو۔ مولا علی تو پہلے ہی مبارکبادی پیش کر چکے تھے، اے آقا آپ کا نواسا تشریف لایا ہوا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے، تاریخ کے اندر سارے ماحولات ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ سارے صحابہ مبارکبادی تو دے ہی رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ میرے آقا 4,24,000 فرشتوں نے حسین کی آمد پر آپ کو مبارکبادی دیا ہے۔ ابو بکر صدیق جیسے ہی بولتے ہیں تو اس کے بعد میں میرے آقا نے کہا، ابو بکر تم کو کیسے خبر ہوئی ہے؟ تو اس کے بعد میں ابو بکر نے کہا، مجھ کو پیارے علی نے بتایا ہے۔ علی سے میرے آقا نے کہا، علی تم کو کیسے خبر ہوئی ہے کہ 4,24,000 فرشتوں نے مجھ کو مبارکبادی دی ہے؟ وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ بے شمار فرشتے آتے تھے اور وہ اپنی تعداد کو بتاتے جاتے تھے۔ پانچواں آیا تو یہ کہہ کر کے جا رہا تھا، ہم نے پانچویں نے مبارکبادی دی ہے، اور چھٹا آ رہا ہے، چھٹا آ رہا ہے تو مبارکبادی دے کر کے جا رہا ہے، اور کہنا کیا 7ویں کا نمبر ہے۔ اے مصطفیٰ اس طرح 4,24,000 فرشتوں نے حسین کی آمد پر مبارکبادی پیش کی ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں اور اس کے بعد میں کہا، اے علی، اے عمر، اے عثمان غنی، سارے صحابہ میرے سن لو، ارے حسین کی عظمت کو تم دیکھنا چاہتے ہو، حسین کے مقام کو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین کو فرشتے بھی مبارکبادی دے رہے ہیں، ان کی آمد پر بہار پر مبارک
مبارکبادی کا سلسلہ چل رہا ہے. ارے میرا حسین تو ایسا ہمت کا دھنی ہے اور عظمتوں کا غنی ہے کہ حسین کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کو عام کر دیا ہے, برکتوں کو عام کر دیا ہے, صدقات کو عام کر دیا ہے, اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے میرے نبی کا نواسا حسین دنیا میں گیا ہے تو اس کے طفیل میں بے شمار کو نوازا جائے گا. چنانچہ آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابہ سنو, دیکھو انہی فرشتوں کے ہجوم میں ایک ایسا فرشتہ بھی نمودار ہوا ہے, ایک ایسا فرشتہ بھی زمین پر آیا ہے, ایک ایسا فرشتہ بھی نازل ہوا ہے جو فرشتہ اعلیٰ اللہ کے بے شمار فرشتوں میں اعلیٰ مقام کا حامل تھا. اس کی شان بڑی بلند و بالا تھی, اس کی عظمت بڑی بلند و بالا تھی. معبود برحق سے اس نے اجازت طلب کی, مولا مجھ کو دنیا میں ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت دے دے. خدا نے کہا دیکھ لے. فرشتہ دنیا کی جانب دیکھتا ہے, لیکن دیکھنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, پیر بھی کٹے ہوئے ہیں. فرشتہ بولتا ہے ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. اتنا کہنا ہوتا ہے, خدا کی طرف سے آواز آتی ہے, فرشتے دیکھ میں نے اپنے بندے کو جو کچھ دیا ہے, میرا بندہ ان ساری نعمتوں پر مجھ سے راضی ہے, لیکن تو نے یہ جملہ کیوں کیا, کیوں اس جملے کا استعمال کیوں کیا. اتنا کہنا ہوتا ہے. اس کے بعد میں فرشتے سے اللہ نے اس کے پر کو چھین لیتا ہے, ہاتھوں کو چھین لیتا ہے, اور دنیا کے سنسان جنگلوں بیابان میں اس کو ڈال دیا کرتا ہے. 7000 سال سے وہ فرشتہ جنگل کی وادیوں میں پڑھا تھا. آج وہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادی دینے کے لیے آ رہی ہے, تو اسی فرشتے نے منت و سماجت کر کے کہا, اے فرشتوں تم لوگ کہاں جا رہے ہو. تو سارے فرشتوں نے کہا ہم نبی کے نواسے حسین کی پیدائش پر مبارکبادی دینے جا رہے ہیں. اس فرشتے نے کہا ہم کو بھی لے کر کے چلو, شاید ہو سکتا ہے حسین کا صدقہ ہم کو بھی مل جائے, حسین کا عطیہ ہم کو بھی مل جائے, حسین کی کرم نمازی ہم کو بھی مل جائے. حال یہ ہوتا ہے وہ اس فرشتے کو فرشتے لے کر کے آتے ہیں اور حسین کے دروازے پر اس کو پیش کر دیا کرتے ہیں. اے صحابہ کی جماعت دیکھو, وہ فرشتہ حسین کی آمد کا بھیک مانگ رہا ہے, حسین کا صدقہ مانگ رہا ہے. میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے خدا کی بارگاہ میں, تو خدا ارشاد فرماتا ہے, اے میرے حبیب تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, مگر تمہارے نواسے حسین کے جسم پاک سے جو چادر لگی ہوئی ہے فرشتے کے جسم سے لگا دو تو اس کو پر بھی مل جائے گی, اڑنے کی طاقت بھی مل جائے گی. چنانچہ حال یہ ہوتا ہے. حضرات حسین پاک کے جسم پاک سے چادر محبت کو لگایا جا رہا ہے تو فرشتے کو اڑنے کی طاقت مل جاتی ہے اور پر مل جایا کرتا ہے. گویا کہ فرشتے کو حسین کا صدقہ مل گیا ہے. آج ہم سارے لوگ بھی حسین پاک کی بارگاہ میں نیاز بھی کرتے ہیں, فاتحہ بھی کرتے ہیں, سبیلے بھی کرتے ہیں. حال یہ ہوتا ہے سارے انعام و اکرام کے نزول کا سلسلہ دنیا میں ہو رہا ہے, تو مانگنا ہے تو اے حسین کے دیوانوں حسین کا صدقہ مانگتے رہو, کیونکہ حسین کا صدقہ کل بھی مصطفیٰ بانٹ رہے تھے, حسین کا صدقہ آج بھی مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں, حسین کا صدقہ صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے. ارے جس حسین کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس حسین کے ذات پاک کا جواب کہاں ملے گا. جب حسین کے ذات کا کوئی جواب نہیں ہے تو علی کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب علی کی ذات کا کوئی جواب نہیں ہے تو عثمان کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب عثمان کی ذات کا کوئی جواب نہیں ہے تو عمر فاروق کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب عمر فاروق کی ذات کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب ابو بکر صدیق کی ذات کا جواب نہیں ہے تو عیسیٰ مسیح کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب عیسیٰ مسیح کی ذات کا جواب نہیں ہے تو موسیٰ کلیم کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب موسیٰ کلیم کی ذات کا جواب نہیں ہے تو ابراہیم خلیل کی ذات کا جواب کہاں ملے گا. جب سارے نبیوں رسول کی ذات کا جواب نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے ذات وقار کا جواب کہاں ملے گا. ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, ارے خدام کا نبی عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان کرب و بلا. سبحان اللہ. حضرات وہ حسین ہیں جن کی شان میں ان کے نانا کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کتنی شان میرے آقا نے حسین کی بڑھا دی ہے, اور کیوں نہ ہو. یہی پیارا حسین مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہا ہے, چل رہے ہیں حسین, اٹھ رہے ہیں حسین, بیٹھ رہے ہیں حسین, کھا رہے ہیں حسین, پی رہے ہیں حسین. لیکن حسین کا چلنا جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہوتا ہے, حسین چلتے ہیں, کبھی زمین پر گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں,
کبھی چلتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. ایسے چلنے کے ماحول کو جب نانوتا کے لوگوں نے دیکھا, جب دیوبند کے لوگوں نے دیکھا, جب بھوپال کے لوگوں نے دیکھا, جب دلی کے لوگوں نے دیکھا, جب بدعقیدہ جماعت کے لوگوں نے دیکھا, تو ان لوگوں نے کہا اے حسینی چوک میں بیٹھنے والوں, شہید اعظم کی محبت میں آنے والوں, تم لوگ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو, مگر حسین چلتے ہیں, چلنا ان کو نہیں آتا. مدینے کی گلی میں گرتے ہیں, مدینے کی گلی میں گرتے ہیں, مدینے کی گلی میں گرتے ہیں. ان نادانوں نے حسین کے گرنے کو دیکھا, لیکن عاشقان حسین نے حسین کی محبت کو دیکھا ہے, حسین کی چاہت کو دیکھا ہے, حسین کی آرزو کو دیکھا ہے, حسین کی تمناؤں کو دیکھا ہے. لوگ حسین کے گرنے کو دیکھتی ہے, لیکن حسین کس کی تمنا کو پوری کر رہے ہیں. حسین زمین پر آئے ہیں, لوگوں کو مالا مال کرنے آئے ہیں. حسین زمین پہ تشریف لائے ہیں, سب کو اپنے نبی کی عطائیں دینے آئے ہیں. حسین زمین پہ تشریف لائے ہیں, اپنے جسم کا صدقہ دینے کے لیے آئے ہیں. حال یہ تھا یہ سورج طلوع ہو رہا ہے, سورج کی شعائیں نمودار ہوتی ہیں, میرا حسین زمین مدینہ پہ چل رہا ہے. سورج کی شعائیں حسین کے رخسار کا بوسہ لے لیتی ہے, چاند کی چاندنی نمودار ہوتی ہے, حسین کے رخسار کا بوسہ لے لیا کرتی ہے. ہمارے فضائیں چلتی ہیں, حسین کے رخسار کا بوسہ لے لیا کرتی ہے. یہ زمین رو رو کر کے کہتی تھی ارے حسین سورج نے تمہارے چہرے کا بوسہ لے لیا ہے, چاند کی چاندنی نے تمہارے چہرے کا بوسہ لے لیا ہے, سورج کی روشنی نے تمہارے چہرے کا بوسہ لے لیا ہے, ہوا اور فضاؤں نے تمہارے چہرے کا بوسہ لے لیا ہے. اے حسین مجھ کو محروم کیوں کر رہے ہو؟ تو میرا حسین زمین کی تمنا کو پوری کر رہا تھا, زمین پر گر کر کے زمین کو بتا رہا تھا اے زمین فکر مت کر, دیکھ حسین زمین پر گر رہا ہے, تو بھی میرے چہرے کا بوسہ لے لے, کیونکہ حسین کس کو پامال نہیں کرتا ہے, حسین ہر ایک کی تمنا کو پوری کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حضرات یہ کہتے حسین گر رہے تھے, لیکن ہم کہتے حسین کسی کی تمنا کو پوری کر رہے تھے. عاشقان حسین یہ کہتے حسین کسی کی تمنا کو پوری کر رہے تھے. نبی نے کہا حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. آقائے کائنات کی فطرت میں یہ تھا کہ میرے آقا سب کی تمنا کو پوری فرمایا کرتے تھے. وہی عکس میرے حسین کے اندر آقائے کائنات کی آمد پربہار پر برکتیں, ان کے نواسے کی آمد پربہار پر برکتیں, ان کے نانا جان نے حسین کی محبت میں سجدے کو لمبا کیا, لیکن نواسے نے اپنے نانا کی دین کی محبت میں سجدے کو اتنا لمبا کیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے ہر ایک نے دیکھا, لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. آقا ارشاد فرماتے حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. وہی پیارا حسین ہے. مدینہ طیبہ کی ہوائیں, مدینہ طیبہ کی فضائیں, مدینہ طیبہ کی گلیاں, مدینہ طیبہ کے ذرات اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ واقعی حسین ایسے تھے کہ حسین جب چلتے تھے تو حسین کا چلنا لوگوں کو اتنا بھاتا تھا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے تھے اے لوگوں حسین کا چلنا تو دیکھو, حسین کا چلنا ایسا ہے جیسے کہ نبی چلا کرتے تھے. حسین کا اٹھنا تو دیکھو, حسین کا اٹھنا ایسا ہے جیسے کہ نبی اٹھا کرتے تھے. حسین کا کھانا تو دیکھو, حسین کا کھانا ایسا ہے جس طرح کی نبی کھایا کرتے تھے. حسین کا پینا تو دیکھو, حسین کا پینا ایسا ہے جس طرح کی نبی پیا کرتے تھے. یہاں تک کہ میرا حسین جب مدینہ طیبہ سے کچھ کوچ کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آتا ہے تو اس عکس کے ماحول کو دیکھو, ایک نانا ہے اور ایک نواسا ہے. نانا نے کہا تھا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, تو دین کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے مکے کو چھوڑا تھا اور دین کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے. گویا کی دونوں جانب سے تمثیل مل رہی ہے. نواسا وہی کام کر رہا ہے جو نانا نے کیا ہے, نواسا وہی انداز فکر کو اپنا رہا ہے جو نانا نے کیا ہے. حال یہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے میرا حسین جب نکلنا چاہتا ہے, یزیدی ظالموں نے جب ظلم و ستم کی آندھیوں کو چلایا ہے, حسین پاک پر تیر کو برسانا چاہا ہے, حرم پاک کے احترام کی خاطر میرا حسین مدینہ طیبہ سے نکلنا چاہتا ہے تو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آواز پھیل چکی ہے حسین
آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، ایسے حسین آ رہے ہیں جن کے سر پاک سے لے کر سینے تک دیکھا جائے تو ان کے بھائی سر سے لے کر سینے تک ان کے نانا کے مشابہ تھے، اور حسین ایسے ہیں جو سینے سے لے کر پیر تک اپنے نانا کے بالکل مشابہ تھے، ایسے حسین آ رہے ہیں۔ عورتوں سے بچوں نے کہا مائیں آج بہت خوشیاں منا رہی ہو، نوجوانوں نے نوجوانوں سے کہا بھائی آج بڑی خوشیاں منا رہے ہو، بوڑھوں سے بزرگوں نے کہا بزرگوں آج بڑی خوشیاں منا رہے ہو، ہر کوئی خوشیوں کی بات کر رہا ہے۔ آخر یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ گھروں کی خاتون یہ بولتی ہے اے لوگوں سنو، خوشی اس وجہ سے منائی جا رہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، بچوں کی پرورش کرتے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے اے بچوں ایسے کھاؤ جس طرح مصطفیٰ کھایا کرتے تھے، ایسے پیو جس طرح مصطفیٰ پیا کرتے تھے، ایسے دیکھو جس طرح مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے، ایسے چلو جس طرح کی مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ اور لوگوں نے بچوں نے کہا ماں لیکن خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا پہلے ہمیں تمہیں سمجھانے میں بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آج نبی کا نواسا حسین آ رہا ہے، ارے حسین کے آنے پر ہمیں خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب ہمیں تمہیں سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ حسین کے کھانے کو دیکھ کر میں تم بچوں سے کہوں گی اے بچوں ایسے کھاؤ جس طرح کی حسین کھا رہے ہیں، کیونکہ حسین کا کھانا نبی کے کھانے کی طرح ہے، حسین کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح ہے، حسین کا دیکھنا نبی کے دیکھنے کی طرح ہے، حسین کا سونا نبی کے سونے کی طرح ہے، حسین کا بولنا نبی کے بولنے کی طرح ہے۔ گویا کہ میرے آقا نے بتایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے